ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਸ਼ਿਫਾ ਪਾਣਗੇ, ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਸ਼ਿਫਾ ਪਾਣਗੇ, ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ। खुदा ने यीशु मसीह के अजीम और जलाली नाम में आप सबों को सलाम। आए जिनके पास कलाम मुकद्दस है, मेरे साथ देखिएगा अहद जदीद में मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील, उसका 7वां बाब, और उसकी जब हम 20वीं आयत से 27वीं आयत की तिलावत करते हैं तो कलाम मुकद्दस में यूं मरकूम है, जो मुझसे आए खुदावंद कहते हैं, उनमें से हर एक आसमान की बादशाही में दाखिल ना होगा मगर वही जो मेरे आसमानी बाप की मर्जी पर चलता है। उस दिन बुथेरे मुझसे कहेंगे, आए खुदावंद, क्या हमने तेरे नाम से नबूवत नहीं की और तेरे नाम से बदरूहों को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से मौजज़े नहीं दिखाए? उस वक्त मैं उनसे साफ कह दूंगा कि मेरी कभी तुमसे वाकफियत ना थी। आए बदकारो, मेरे पास से चले जाओ। बस जो कोई मेरी ये बातें सुनता और उन पर अमल करता है वो उस अक्लमंद आदमी की मानद ठहरेगा जिसने चट्टान पर अपना घर बनाया, और मींह बरसा और पानी चढ़ा और आंधियां चली और उस घर पर टकरें लगी, लेकिन वो ना गिरा क्योंकि उसकी बुनियाद चट्टान पर डाली गई थी। और जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर अमल करता है वो उस बेवकूफ़ आदमी की मानद ठहरेगा जिसने अपना घर रेत पर बनाया, और मींह बरसा और पानी चढ़ा और आंधियां चली और उस घर को सदमा पहुंचाया और वो गिर गया और बिल्कुल बर्बाद हो गया। खुदा की जिंदा कलाम की पढ़े और सुने जाने पर हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। आए मेरे अज़ीज़ों, अपनी आंखों को बंद करें और अपने सर को झुकाएं और हम दुआ करेंगे। आसमान और ज़मीन के खालिक व मालिक, आए कदूस जिंदा कादिर मुतलक खुदा, मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ इसलिए कि तू अजीम खुदा है। आए जलाल के बादशाह, इस वक्त के लिए, इन लम्हात के लिए जो तूने हमारी ज़िंदगी में बख्श दिए, आए खुदा मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ। खुदा लश्करों के खुदा, आज तू मुझे छू ले ताकि इन तमाम नाजरीन के लिए ये कलाम बाइस बरकत हो, और इस कलाम से जो कोई देख रहे हैं, जितने इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, आए खुदाम ये कलाम इनकी ज़िंदगी में असरअंदाज हो, और खुदाम कादिर मुतलक खुदा तेरा रूह इनकी ज़िंदगियों में गैर मामूली तौर पर काम करे। आए खुदाम जलाल के बादशाह, मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ, तेरी तारीफ़ और ताज़ीम करता हूँ। मुझे आसमानी थीम और बयान करने का फजल बख्श, यीशु नाम में, आमीन। आज मेरा मज़मून है, लफ्ज़ी नहीं बल्कि अमली फर्माबरदारी करें। मेरे अज़ीज़ों, हम अपनी ज़िंदगी में हमेशा इस बात पर नज़र करना पसंद नहीं करते और इस बात के ज़्यादातर कायल होते हैं कि लफ्ज़ी तौर पर फर्माबरदारी को थामे रहते हैं और पकड़े रहते हैं। हम हर काम में फ़ौरन जी जी और हाँ हाँ ज़रूर करते हैं, और हमारी ज़िंदगियों का एक शेवा बन चुका होता है कि हम सिर्फ़ और सिर्फ लफ्ज़ी तौर पर और लफ्ज़ी पैरवी करना पसंद करते हैं, और इस बात के कायल होते हैं कि हम लफ्ज़ी तौर पर फर्माबरदारी करें, लेकिन खुदा की और खुदा का मकसद और खुदा हमसे कुछ और चाहता है। बाइबल मुकद्दस ही बयान करती है, मेरे साथ देखिए कलाम मुकद्दस में मत्ती की इंजील 7वां बाब और उसकी 21वीं आयत में यूं मरकूम है, जो मुझसे आए खुदावंद कहते हैं, उनमें से हर एक आसमान की बादशाही में दाखिल ना होगा मगर वही जो मेरे आसमानी बाप की मर्जी पर चलता है। कलाम मुकद्दस में हम देखते हैं कि इस बात को यीशु मसीह ने खुद बयान किया कि बहुत से ऐसे लोग जो खुदा की मर्जी पर चलते नहीं हैं, बस सिर्फ और सिर्फ इस बात के कायल होते हैं कि वो लफ्जी तौर पर आए खुदामंद और आए खुदामंद खुदा खुदा पुकारते रहते हैं, और अपने मुंह से, अपने होंठों से
صرف اور صرف لفظی طور پر خدا کا نام لینا پسند کرتے ہیں، لیکن میرے عزیزو یہ جان لیجئے کہ خدا ان لوگوں کو، ایسی زندگیوں کو، ایسے خاندانوں کو اور ایسی انفرادی لوگوں کو جو صرف اور صرف محض لفظی طور پر تابعداری پسند کرتے ہیں اور لفظی طور پر خدا کا نام لینا گوارا کرتے ہیں، خدا آج آپ سے مخاطب ہے میرے عزیزو۔ خدا یہ چاہتا ہے کہ آپ اپنی زندگیوں کو اس بات پر وہ رویہ اور وہ طرز عمل جو خدا کی مرضی کے برخلاف ہے اور جسے خدا ناپسند کرتا ہے، اس رویے کو نہ اختیار کریں اور اپنی زندگی کا شیوا نہ بنائیں، بلکہ خدا نے یسوع مسیح نے خود فرمایا اور بائبل مقدس ہی بیان کرتی ہے کہ جو مجھ سے آئے خداوند کہتے ہیں ان میں سے ہر ایک آسمان کی بادشاہی میں داخل نہ ہوگا۔ کبھی کبھار یہ سوچ برپا ہوتی ہے، یہ سوچ پیدا ہوتی ہے کہ ہم آسمان کی بادشاہی میں جا سکتے ہیں اور ہم آسمان کی بادشاہی میں داخل ہو سکتے ہیں، ہمارا داخلہ بہت ہی آسان ہے۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ صرف اور صرف آئے خداوند کہنے سے آسمان کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتے۔ آپ اگر اس بات کو جانتے ہیں کہ میں خدا کا نام صرف اور صرف خدا کہتا رہوں اور آسمان کی بادشاہی میں داخل ہو جاؤں، تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے، اور یہ صرف آپ اپنے آپ کو تسلی دیتے ہیں اور اس بات میں خوشی کو محسوس کرتے ہیں کہ میں آسمان کی بادشاہی میں داخل ہو سکتا ہوں، لیکن کلام کی سچائی کچھ اور ہے۔ کلام اس بات کی وضاحت کرتی ہے کہ صرف اور صرف آئے خداوند کہنے سے آسمان کی بادشاہی میں داخلہ نہیں ہے، بلکہ بائبل مقدس بیان کرتی ہے ان میں سے ہر ایک آسمان کی بادشاہی میں داخل نہ ہوگا۔ کون داخل نہ ہوگا؟ کون داخل نہ ہوں گے؟ وہ لوگ جو محض صرف اور صرف لفظی طور پر فرما برداری کرنا پسند کرتے ہیں، صرف خدا کا نام جپنا پسند کرتے ہیں، وہ چاہے یسوع کا نام ہو، وہ چاہے خدا کا نام ہو، لیکن یہ یاد رکھیں کہ صرف لفظی نہیں بلکہ وہ آسمان کی بادشاہی میں بھی داخل نہیں ہو سکتے۔ بائبل یہ عیاں کرتی ہے، دیکھیے میرے ساتھ آخری حصے کو، مگر وہی جو میرے آسمانی باپ کی مرضی پر چلتا ہے۔ اب خاص بات، وہ جو آسمانی باپ کی مرضی پر چلتا ہے، وہ جو خدا کی کامل تابعداری اور فرما برداری کرتا ہے، وہ آسمان کی بادشاہی میں داخل ہو سکتا ہے۔ اور داخلہ ان لوگوں کے لیے ممنوع ہے جو صرف لفظی طور پر تابعدار ہیں، جو صرف سطحی طور پر اپنی زندگیوں کو گزارتے ہیں اور گزارنا پسند کرتے ہیں۔ ایسے لوگ آسمان کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتے۔ ایسے لوگوں کو خدا ناپسند کرتا ہے، اور نہ ہی ایسے لوگ آسمان کی بادشاہی میں داخل بھی ہو سکتے ہیں، بلکہ یہ واضح رہے کہ وہی جو آسمانی باپ کی مرضی پر چلتا ہے، اور آسمانی باپ کی مرضی پر چلنا گویا کامل فرما برداری ہے، کامل تابعداری ہے اور عملی فرما برداری ہے۔ میرے عزیزو، آج نفسا نفسی کے عالم میں ہر کوئی یہ اس بات کا خواہش مند ہے، ہر کوئی، آپ بھی شاید چاہتے ہوں کہ میں آسمان کی بادشاہی میں جاؤں، آسمان کی بادشاہی میں میرا داخلہ ہو، لیکن آسمان کی بادشاہی میں داخل ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ کامل طور پر تابعداری کریں، آپ عملی طور پر فرما برداری کریں، خدا کے تابعدار ہوں، تاکہ آپ آسمان کی بادشاہی میں داخل ہو سکیں۔ اور بائبل یہ عیاں کرتی ہے، دیکھیے 22ویں آیت، اس دن بتھیرے مجھ سے کہیں گے، آئے خداوند کیا ہم نے تیرے نام سے نبوت نہیں کی اور تیرے نام سے بدروحوں کو نہیں نکالا اور تیرے نام سے بہت سے معجزے نہیں دکھائے؟ اس وقت میں ان سے صاف کہہ دوں گا،
کہ میری کبھی تم سے واقفیت نہ تھی، اے بدکارو میرے پاس سے چلے جاؤ۔ اب بائبل مقدس یہ بیان کرتی ہے، کبھی کبھار ہم یہ سوچتے اور اس بات کو اپنے دل میں خوشی کا اظہار اور خوشی محسوس کرتے ہیں کہ ہم نے تو بڑے روزے رکھے ہیں، ہم نے تو بڑی روحانی طور پر ریاضتیں کی ہیں، ہم نے تو بہت سے ایسے نیک کام کیے ہیں، بھلائی کے کام کیے ہیں، دوسروں کی مدد کی ہے اور خدا کے لیے بھی بہت سے کام کیے ہیں۔ لیکن یہ جان لیجیے، اگرچہ آپ نے خدا کے لیے بہت کچھ کیا ہے، اگرچہ آپ نے خدا کے نام کو بہت دفعہ سراہا ہے اور خدا کے نام کو بہت زیادہ اپنی زندگیوں میں لیا ہے، لیکن صرف محض نام لینے ہی سے خدا کے نظر مقبول نہیں ٹھہرتے۔ محض خدا کے نام کو لینے سے آسمان کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتے، بلکہ بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ یسوع مسیح نے اس بات کو عیاں کیا ہے اور بڑے واضح طور پر بیان کیا ہے کہ اس وقت، آئیے دیکھیں میرے ساتھ 22ویں آیت، اس دن بتھیرے مجھ سے کہیں گے، آئے خداوند کیا ہم نے تیرے نام سے نبوت نہیں کی اور تیرے نام سے بدروہوں کو نہیں نکالا اور تیرے نام سے بہت سے معجزے نہیں دکھائے؟ اس وقت میں ان سے صاف کہہ دوں گا کہ میری کبھی تم سے واقفیت ہی نہیں۔ اب خدا ایسے لوگوں کو جانتا ہی نہیں، خدا ایسے لوگوں کو چونکہ خدا پسند ہی نہیں کرتا کہ جو صرف اور صرف لفظی طور پر لفظوں کے خادم ہوں، جو صرف لفظوں کے ایماندار ہوں، جو صرف اور صرف لفظی طور پر اپنی زندگیوں کو گزاریں۔ خدا ایسے لوگوں کو ناپسند کرتا ہے اور خدا یوں بیان کرتا ہے کہ میری تم سے کبھی واقفیت ہی نہیں۔ اگرچہ آپ لاکھ خدا کے لیے کرتے رہیں کچھ بھی، آپ بہت کچھ روحانی طور پر کاموں میں سرگرم ہوں، آپ کی خدمات بہت زیادہ مزید وسعت اختیار کرتی ہوں، لیکن یہ جان لیں کہ خدا یوں بیان کرتا ہے کہ میری تم سے کبھی واقفیت ہی نہیں۔ خدا ایسے لوگوں کو جانتا ہی نہیں اور خدا ایسے لوگوں کو پسند ہی نہیں کرتا، اور بائبل یہ بیان کرتی ہے، دیکھیے آخری حصے کو، اے بدکارو میری نظر سے چلے جاؤ۔ خدا کی نظر سے وہ نظر مقبول بننا تو چاہتے ہیں، لیکن خدا کی نظر میں وہ مقبول نہیں ٹھہرتے۔ وہ چونکہ لفظی طور پر فرما برداری کرنا پسند کرتے ہیں، لیکن خدا کا یہ شیوا نہیں، اور خدا اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ صرف اور صرف آئے خداوند کہتے رہیں، صرف اور صرف خدا کا نام لیتے رہیں، لیکن دلی طور پر فرما برداری نہ ہو اور عملی طور پر فرما بردار نہ ہو۔ میرے عزیزو، یہ جان لیجئے کہ خدا فرماتا ہے کہ جب تم میرے کہنے پر عمل نہیں کرتے تو کیوں مجھے خداوند کہتے ہو؟ خدا جو فرماتا ہے، اور خدا کیا فرماتا ہے؟ خدا اپنے کلام سے فرماتا ہے، خدا اپنے کلام کو نازل کرتا ہے، کلام کو سنتے ہیں اور سن کر یہ گوارا نہیں کرتے کہ ان باتوں کو عمل میں لائیں، اپنی زندگیوں کو تبدیل کریں، اپنے آپ کو تبدیل کریں، بلکہ سنتے ہیں اور صرف یہ کہتے ہیں کہ بس اے خدا اب میں اور یہ کام نہیں کروں گا، لیکن پھر جوں کہ تم رہتے ہیں ویسے کہ ویسے ہی رہتے ہیں۔ عملی طور پر فرما برداری نہیں ہوتی۔ لیکن میرے عزیزو یاد رکھیے کہ ایسے لوگوں کو خدا اپنی نظروں سے اوجھل کر دیتا ہے، اور بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ خدا فرماتا ہے کہ میری تم سے کبھی واقفیت ہی نہیں۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ خدا ایسے لوگوں کو
नापसंद करता है। आइए मेरे साथ देखें कलाम मुकद्दस में, अहद जदीद में मत्ती की इंजील उसका 7वां बाब और उसकी 23वीं आयत। मत्ती की इंजील 7वां बाब और उसकी 23वीं आयत में यूं मरकूम है, उस वक्त मैं उनसे साफ कह दूंगा कि मेरी कभी तुमसे वाकफियत ना थी, आए बदकारो मेरे पास से चले जाओ। अब बाइबल मुकद्दस बयान करती है, जो सिर्फ लफ्जी मोहब्बत का इजहार करते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ लफ्जी तौर पर खुदा से मोहब्बत का इतराफ करते हैं, लेकिन अमल से साबित नहीं करते कि वो अमली फरमाबरदारी कर रहे हैं, तो खुदावन उनको साफ कह देगा, मेरे पास से चले जाओ। मेरे अजीजों, खुदा ऐसे लोगों को आसमान की बादशाही में दाखिल नहीं होने देता, और ना ही उनका दाखिला है जो सिर्फ मोहब्बत करते हैं खुदा से लफ्जों पर, और लफ्जों को कायम, लफ्जों की बुनियादों पर खुदा से मोहब्बत करते हैं, लेकिन उनका दिल खुदा से दूर होता है, उनकी जिंदगियां खुदा से दूर होती हैं। आप देख लें, जितने खुदा से दूर हैं वो लफ्जी तौर पर खुदा का एहतराम तो करते हैं, वो लफ्जी तौर पर आप कभी भी गौर कर लें, जो बहुत खुदा से दूर हों वो एहतराम जरूर करते हैं, लेकिन खुदा से अमली तौर पर खुदा का एहतराम उनकी जिंदगियों में नजर नहीं आता। और खुदा ऐसे लोगों को बाइबल की रूह से नापसंद करता है और बयान करता है कि मेरी तुमसे कभी वाकफियत ही नहीं, मेरे सामने से चले जाओ। आए कलाम मुकद्दस में देखें, बाइबल मुकद्दस बयान करती है, पैदाइश की किताब उसका 22वां बाब और उसकी पहली 18 आयात का मुताला करेंगे। पैदाइश की किताब उसका जब हम 22वां बाब और उसकी पहली 18 आयात में पढ़ते हैं तो बाइबल ये बयान करती है, इन बातों के बाद यूं हुआ कि खुदा ने अब्राहम को आजमाया और उससे कहा, आए अब्राहम। उसने कहा, मैं हाजिर हूं। तब उसने कहा कि तू अपने बेटे इसहाक को, जो तेरा इकलौता है और जिसे तू प्यार करता है, साथ लेकर मूरिया के उस मुल्क में जा और वहां उसे पहाड़ों में से एक पहाड़ पर जो मैं तुझे बताऊंगा सोक्तनी कुर्बानी के तौर पर चढ़ा। तब अब्राहम ने सुबह सवेरे उठकर अपने गधे पर 4 जामा कसा और अपने साथ 2 जवानों और अपने बेटे इसहाक को लिया और सोक्तनी कुर्बानी के लिए लकड़ियां चीरी और उठकर उस जगह को जो खुदा ने उसे बताई थी रवाना हुआ। तीसरे दिन अब्राहम ने निगाह की और उस जगह को दूर से देखा। तब अब्राहम ने अपने जवानों से कहा, तुम यहीं गधे के पास ठहरो, मैं और ये लड़का दोनों जरा वहां तक जाते हैं और सजदा करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। और अब्राहम ने सोक्तनी कुर्बानी की लकड़ियां लेकर अपने बेटे इसहाक पर रखी और आग और छुरी अपने हाथ में ली और दोनों इकट्ठे रवाना हुए। तब इसहाक ने अपने बाप अब्राहम से कहा, आए बाप। उसने जवाब दिया, आए मेरे बेटे, मैं हाजिर हूं। उसने कहा, देख, आग और लकड़ियां तो हैं, पर सोक्तनी कुर्बानी के लिए बर्रा कहाँ है? अब्राहम ने कहा, आए मेरे बेटे, खुदा आप ही अपने वास्ते सोक्तनी कुर्बानी के लिए बर्रा मुहैया कर लेगा। सो वो दोनों आगे चलते गए और उस जगह पहुंचे जो खुदा ने बताई थी। वहां अब्राहम ने कुर्बानगाह बनाई और उस पर लकड़ियां चुनी और अपने बेटे इसहाक को बांधा और उसे कुर्बानगाह पर लकड़ियों के ऊपर रखा। और अब्राहम ने हाथ बढ़ाकर छुरी ली कि अपने बेटे को ज़बह करे। तब खुदा के फरिश्ता ने उसे आसमान से पुकारा कि आए अब्राहम, आए अब्राहम। उसने कहा, मैं हाजिर हूं। फिर उसने कहा कि तू अपना हाथ लड़के पर ना चला और उसने उससे कुछ कर, क्योंकि अब मैं जान गया कि तू खुदावंद से डरता है, इसलिए कि तूने अपने बेटे को भी जो तेरा इकलौता है मुझसे दरेग ना किया। बाइबल मुकद्दस में अभी हमने इस मतन की तिलावत की। बाइबल मुकद्दस ये बयान करती है कि हमें एक मिसाल मिलती है अब्राहम की,
یہ واضح رہے کہ ضعیف العمری میں ابراہیم کے بیٹا ہوا ہے اور بڑی ہی ایک طویل عرصے کے بعد اس کی اولاد ہوئی ہے، لیکن بائبل یہ بیان کرتی ہے کہ خدا نے ابراہیم کو آزمایا ہے کہ کیا یہ مجھ سے لفظی طور پر محبت کرتا ہے یا عملی طور پر مجھ سے محبت اور فرمانبرداری کا ثبوت دیتا ہے۔ اور بائبل مقدس یہ بیان کرتی ہے کہ خدا نے ابراہیم کو آزمایا ہے کہ تو اپنے بیٹے کو قربان کر دے، اور اگر ہم اس پورے باب کو پڑھیں تو یہ واضح ہوتا ہے کہ خدا نے اس سے کہا ہے کہ اسے تو میرے لیے قربان کر دے۔ وہ بیٹا جو بہت ایک عرصے بعد خدا سے اس نے پایا ہو، اور وہ بیٹا جو بڑی ہی ضعیف العمری میں اس کا بڑھاپے کا سہارا ہو، اور جو صرف اور صرف اس کا اکلوتا ایک ہی وارث ہو، تو میرے عزیزو اسے قربان کرنا بہت ہی مشکل اور کٹھن مرحلہ ہے۔ لیکن جو خدا کے فرمانبردار ہوتے ہیں، جو لفظی طور پر نہیں بلکہ عملی طور پر فرمانبردار ہوتے ہیں، وہ اپنے بیٹے کو بھی خدا کی محبت کے سامنے وہ بیٹا بھی کوئی چیز نہیں ہوتا، کیونکہ وہ چونکہ خدا کے تابعدار ہوتے ہیں اور اس قدر تابعداری ان کی زندگیوں میں ہوتی ہے، تو وہ اپنے عزیزوں سے بڑھ کر، اپنے بہن بھائیوں سے بڑھ کر خدا سے محبت رکھتے ہیں اور خدا کے فرما بردار ہوتے ہیں۔ اور کلام کی بھی سچائی ہے کہ جو مجھ سے بڑھ کر اپنے بہن بھائی ماں باپ کو عزیز رکھتا ہے وہ میرے لائق ہی نہیں ہے۔ اور جب خدا کے لفظی طور پر ہوتے ہیں، ہم جب لفظی طور پر فرما برداری کرتے ہیں، ہم خدا کے لائق ہی نہیں بنتے۔ اگر آپ بھی لفظی طور پر فرما برداری کرتے ہیں تو جان لیں کہ آپ خدا کے لائق نہیں ہیں۔ خدا کے لائق اس وقت بنتے ہیں جب خدا کو عزیز رکھتے ہیں۔ خدا کے لائق اس وقت بنتے ہیں جب آپ عملی طور پر فرما برداری کا ثبوت دیتے ہیں، جس طرح بائبل یہ بیان کرتی ہے کہ خدا نے ثبوت ابراہیم سے چاہا کہ تو اپنے بیٹے کو قربان کر دے، اور اس نے عملی طور پر اپنے بیٹے کو قربان کر دیا، ایسا کہ اس نے چھری اس کے گلے پر رکھ دی۔ یہ ہے در حقیقت عملی فرما برداری، یہ ہے کامل فرما برداری، اور کامل فرما برداری کے باعث خدا برکت بخشتا ہے۔ جب کامل طور پر فرما بردار ہوتے ہیں اور عملی طور پر فرما برداری کرتے ہیں تو یہ جان لیں کہ خدا برکت بخشتا ہے۔ پھر خدا مالی طور پر، خاندانی طور پر، معاشرتی طور پر، انفرادی طور پر، کلیسیائی طور پر خدا برکت بخشتا ہے، خدا برومن کرتا ہے۔ اور جب عملی طور پر فرما بردار ہوتے ہیں تو پھر میرے عزیزو جان لیں کہ آپ زندگی تو پاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ عملی زندگی اور ہمیشہ کی زندگی بھی خدا سے حاصل کرتے ہیں۔ اور خدا آپ کی زندگیوں میں غیر معمولی طور پر کام کرتا ہے۔ خدا آپ کو ہمیشہ کی زندگی بخشتا ہے۔ کب؟ جب آپ خدا کی کامل طور پر، عملی طور پر فرما برداری کرتے ہیں۔ آئیں اپنی آنکھوں کو بند کریں اور اپنے سر کو جھکائیں، اور جب آپ عملی طور پر فرما برداری کرتے ہیں تو آپ ہمیشہ کی زندگی پاتے ہیں، زندگی اور ہمیشہ کی زندگی، زندگی اور ابدی زندگی پاتے ہیں۔ آئیں اپنی آنکھوں کو بند کریں اور اپنے سر کو جھکائیں اور ہم دعا کریں گے۔ آسمان اور زمین کے خالق و مالک، آئے قدوس زندہ قادر مطلق خدا، تو اپنے لوگوں سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ وہ لفظی طور پر فرما بردار نہ ہوں، وہ لفظی طور پر تجھ میں سرگرم نہ ہوں، بلکہ وہ عملی طور پر تیری کامل اطاعت کریں، کامل طور پر آئے خدا عملی طور پر جامہ پہنائیں اور تیری راہوں پر چلیں، تاکہ تجھ سے زندگی اور ابدی زندگی پائیں، ہمیشہ کی زندگی کے وارث بن سکیں، اور تاکہ تو انہیں برکت
اس دنیا میں بھی بخشے اور ہمیشہ کی زندگی انہیں عنایت فرمائے۔ آئے خدا باپ ان تمام ناظرین کو فضل بخش دے جو اس ٹی وی کو آئزک ٹی وی کو دیکھ رہے ہیں۔ آئے خدا باپ انہیں فضل بخش، انہیں توفیق بخش دے کہ یہ خدا عملی طور پر فرما برداری کریں اور تیرے ساتھ ساتھ چلیں، تاکہ تجھ میں تیرے جلال اور تیرے عرفان میں بڑھتے جائیں اور ابدی زندگی کو حاصل کریں، یسوع نام میں آمین۔ خدا آپ سب کو برکت بخشے اور میں خدا کے شکر گزار ہوں۔